السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامداً و مصلیاً اما بعد. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. وقال أيضا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. معزز سامعین کرام، ہماری گفتگو آ کے یہاں رکی تھی کہ نماز پڑھنی ہے، نبی کے طریقے پر پڑھنی ہے. اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ صرف نماز میں نبی کا طریقہ نہیں، بلکہ پوری زندگی میں نبی کا طریقہ دیکھنا ہے. پوری زندگی میں کہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی جیسے نبی نے گزاری ہے ویسی زندگی ہم گزاریں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس بات کو بہت ہی سنجیدگی سے سمجھنا پڑے گا. معزز سامعین کرام، میں بار بار اپنے حالات کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ مت سوچئے کہ انشاءاللہ ایسا کریں گے، تھوڑا اور کچھ ضروریات سے نمٹ لیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے موت سامنے کھڑی ہے، کسی وقت بھی آپ دنیا سے رحلت فرما سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن یعیش بین الخوف والرجاء، کہ مومن کی زندگی ایک امید اور ایک ڈر کے درمیان ہوتی ہے. ڈر یہ کہ آئندہ لمحہ موت ہے، آئندہ لمحہ، آئندہ جو سیکنڈ آنے والا ہے وہ موت کا ہے. ڈر اس بات کا، اور امید اس بات کی کہ انشاءاللہ صحت مند ہے. موت تو وقت پہ آئے گی ہی، لیکن انشاءاللہ صحت مند ہے. اللہ نے مہلت دے رکھی ہے ہم کو، ابھی ہے ہمارے پاس کچھ وقت کرنے کا. تو اسی امید کی بنیاد پر یہ سب کاریہ کرم چل رہے ہیں. یہ میرا تعلق آپ سے صرف ایک داعی کا ہے، بس داعی، اور آپ کا تعلق ایک ایک شخص کا تعلق جو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو مومن، اس کا تعلق بھی دعوت سے ہے. مولانا محترم نے داعی ہونے کا اور دعوت دینے کا ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے. یہ ٹھیکہ اللہ نے اپنے اپنے وقت میں انبیاء علیہ السلام کو دیا، اور جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا
تو نبی آخر کی امت مسلمہ کو دیا. امت مسلمہ کا ایک فرد اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے والا ایک فرد ذمہ دار ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، قرآن و سنت سے اسلام کو سمجھے، جو اس کا اسلام کا اصل منبع ہے، سرچشمہ ہے، اس سے سمجھے، اس پر عمل کرے اور پھر اپنے ایمان اور اپنے عمل کی دعوت دنیا کو دے. اپنے ایمان اور اپنے عمل کی دعوت غیر مسلموں کو دے، دنیا کو دے، بتائے کہ خدا ایک ہی خدا ہے، اس کی بندگی ہونی چاہیے. اس نے اپنے راجدوت، اپنے رسول تمہاری ہدایت کے لیے پہنچائے ہیں. آخری نبی آ کے چلا گیا جو قیامت تک تمہارے لیے آئیڈیل ہے، راہبر ہے، رہنما ہے. اگر تم اللہ رسول کو مان لو گے تو اللہ تمہاری بگڑی بنا دے گا، دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہارے حالات جو بھی ہو تمہارے امیری اور غریبی کے. لیکن تم جب اللہ رسول پر یعنی قرآن و شریعت پر ایمان رکھو گے اور اس کی بات کو اپنی زندگی میں فالو کرو گے، مانو گے، تو تمہارے ہوے جو ہوا بن کے کھڑی ہے، زندگی ہوا بن کے کھڑی ہے، بالکل آسان ہو جائے گی. ایمان اور یقین اور اسلام اور قرآن اور شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تمہارے مسائل حل کر دے گا. یہ صرف دعوے کی چیز نہیں ہے کہ اسلام مسائل کا حل ہے. اسلام مسائل کا واحد حل ہے. اسلام ہی انسانی زندگی کے سارے معاملات سے تعلق رکھتا ہے. اس نے بیت الخلا سے بین الاقوام تک انسان کی رہنمائی کی ہے. وہ تمہاری روزی روٹی کو، وہ تمہاری شادی بیاہ کو، وہ تمہارے معاملات کو، تمہارے اخلاق کو، تمہاری سیاست کو اچھوتا کیسے رہنے دے گا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین کامل ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. سمپورن مانو جاتی کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک ویوستھا ہے. اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں میں سب آ گئے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ساری جاتیں، ساری قومیں آ گئی، عالمی مذہب ہے یہ. تو اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی تربیت کا انتظام کیا، اس کو پالا پوسا، بارش برسایا، دھوپ نکالا، اگایا. تم ناک نہیں لگا سکتے. دنیا کے بڑے سے بڑے انسان مودی اور اوباما
اللہ کی عنایت اور اللہ کے کرم پہ جی رہے ہو تو نہ تمہارا ہندوستان ہے نہ تمہارا امریکہ، یہ سب اللہ کا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام، یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ویوستھا انسانوں کے لیے، اور یہ کلیئر کر دیا گیا کہ انسانوں کے لیے یہ ایک ہی ویوستھا ایسی ہے جس کو عربی میں اسلام کہتے ہیں، دین اسلام، جو انسانوں کی طرف سے قبول کی جائے گی۔ اگر انسان اپنی طرف سے کوئی ویوستھا بنا لے گا، وہ ایک ہو یا انیک، تو وہ طاغوت ہوگا، طاغوت۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی بندگی ہو اور اس کی بات مانی جائے زندگی میں، اور اگر انسان اس بات کو بھول کر جانے میں انجانے میں خود کوئی ویوستھا بنا لیتا ہے اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے یا اپنے جیسے انسانوں پر، تو خدا کی قسم وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ نیا سسٹم، غیر اسلامی سسٹم، غیر اسلامی شرح قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے شریعت کا مرتبہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، یہ ہے نبی کی شریعت۔ اس حیثیت سے تم کو ممبر و محراب پہ نہیں بتایا گیا۔ صدیاں گزر گئیں، میرے بزرگ تشریف فرما ہے 70 80 90 سال کے یہاں، اگر انہوں نے اسلام کی یہ تشریح اپنے مدرسے میں اور اپنی مسجدوں میں سنی ہو، اپنی کانفرنس میں سنی ہو، تو بتائیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین، اس کو بندے نے نہیں بنایا ہے۔ اور جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا انسانوں کا، تو ان کو آزادی نہیں دی، ان کو آزادی نہیں دی۔ ووٹ دینا تمہارا حق ہے، تمہارا ادھیکار ہے، ووٹ دینا تمہارا ادھیکار ہے، تمہارا حق ہے۔ کون بول رہا ہے؟ انسان بول رہا ہے انسان سے۔ حمایت کرنا، تائید کرنا، فالو کرنا انسان کے بنائے ہوئے قانون کو اور سسٹم کو فالو کرنا، یہ تمہارا حق ہے۔ تم چاہو تو ہارون کو لے آؤ، تم چاہو تو عزیز کو لے آؤ، تم چاہو تو شعیب کو لے آؤ۔ نہیں، یہ قرآن اور اسلام نہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ انسانوں کے لیے قانون اور سسٹم اور ویوستھا بنائے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظالمون فاسقون۔ میرے پاس ابھی زیادہ آیتیں اور حدیثیں عربی میں پڑھ کر اس کے نمبر بتانے کا وقت نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پہ
بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور اس لیے لانا پڑ رہا ہے کہ یہ بات خدا کی قسم ممبر و محراب سے اگر آ جاتی، علماء حق کے ذریعے آ جاتی، تو یہاں بیٹھنے کا تکلف ہم کیوں کرتے؟ اچھا نہیں معلوم ہوتا گھروں کو چھوڑ کر روڈوں پہ آ جاؤ، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر روڈ پہ بیٹھ جاؤ، اچھا نہیں معلوم ہوتا؟ یہ سب پرتکلف محفلیں ہیں۔ یہ میں اور آپ یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو بات ابلیس کی طرف سے دبا دی گئی اس کو کون اجاگر کرے گا؟ علماء حق اور نبی کی امت اور عمر جیسے لوگ، امیر حمزہ جیسے لوگ، عبداللہ ابن ابی جیسے سید المنافقین، منافق اور فاسق لوگ نہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ قوم جائے چولہے بھاڑ میں، سمجھا دیا گیا ان کو پری پلانڈ منصوبہ بند طریقے سے سمجھا دیا گیا کہ تم قرآن سمجھ کے مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم عالم جو ہیں، میں ہوں نا، تم کو ممبر رسول سے بتا دوں گا، اتنا ہی ماننا، اس سے زیادہ اگر تم کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور سنو، تم وہابی ہو وہابی ہی رہنا، تم سنی ہو سنی ہی رہنا، شیعہ ہو شیعہ ہی رہنا، بریلوی ہو بریلوی رہنا، اپنی دکانیں چلانا، اور اگر کوئی تمہارے خلاف بولے تو اس کو اپنے خلاف سمجھ کے، غیر سمجھ کے نہ اس کے پاس بیٹھنا، اور نہ اس کی کتاب پڑھنا، نہ اس کا آڈیو ویڈیو دیکھنا، اس سے سلام مت لینا، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ تم کو تمہارے علماء بتا رہے ہیں۔ مسلک پرستو اور فرقہ پرستو، تم کو تمہارے علماء ممبر و محراب پہ ایسے اسٹیجوں پہ آ کر عالمی کانفرنس میں، پیس ٹی وی میں بتا رہے ہیں، میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے سامنے اللہ کا پریچے کروائیں۔ دنیا بے خدا نہیں ہے، رسول اللہ کا رسالت کا پریچے کروائے۔ اس نے نبیوں کو پہنچایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری منمانی نہیں چلے گی، تم کو اللہ کے ہو کر رہنا پڑے گا، ورنہ اس نے آزادی دی ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے رہو گے تو دنیا تمہاری تنگ ہو جائے گی، عورت تیری عزت خطرے میں پڑ جائے گی، تیرا استعمال ٹیشو پیپر کا ہوگا، مرد کے سامنے تیرے کو چنے کے درخت پہ چڑھائے گا اور پھر راؤنڈ ڈالے گا، اور مرد تیری زندگی بھاڑو کی ہوگی، دیکھی اندیکھی کر رہا ہوگا تو، سنی انسنی کر رہا ہوگا تو، کائر اور بزدل ہوگا تو، جب کبھی تیرے سامنے حق آئے گا تو چھوڑ دے گا، کیچ طرف جائے گا، ٹھیک تو بول رہا ہے، لیکن جو کیچ پکڑتا ہے وہ میچ جیتتا ہے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا اور یہ ذمہ داری دی کہ اللہ رسول کو اپنی زندگی میں نبھاتے ہوئے اپنے عمل کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو ثبوت بناتے ہوئے غیر مسلموں کے بیچ میں رہیں، وہ دیکھیں آپ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ابھی جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بدزن ہے، علم میں، اخلاق میں، کیریکٹر میں مسلمان کافروں سے بدتر ہے، ان کا غلام ہے، ان کا ٹیکس پے ہی ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ دولت
کہ میرے پاس 100 एकड़ زمین ہے اور میں سیٹھ ہوں اور پٹیل ہوں اور میرے پاس گاڑی گھوڑے اللہ و لشکر ہے، سب ہے. عزت مال و دولت سے نہیں ہوتی، عزت ایمان اور یقین اور کیریکٹر سے ہوتی ہے. امیری غریبی اللہ نے بنایا ہے. کوئی بیڈ پہ سوتا ہے، کوئی ٹاٹ پہ سوتا ہے، وہ معیار نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے. معیار ہوتا ہے کیریکٹر. زبان دے دی تو کٹ نہیں چاہیے، وعدہ کر لیا تو خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ زبان سے نکل جائے تو شہر چھوڑ دوں گا، شہر چھوڑ دوں گا. مرد جھوٹ نہیں بولتا، انسان جھوٹا جہنم میں جائے گا. نبی نے فرمایا امانت میں خیانت نہیں کرتا. من خیانت ایک انسان کی صفات ہے. یہ پھر تو تم مسلمان ہو، یہ تو سب تمہارا دین ہے. بیچاری غیر مسلم دنیا کو کیا اسلام کی دعوت دو گے اور کس منہ سے کہو گے؟ ڈور ٹو ڈور جا کر ان کو جلسے میں بلا کر ان کی محفلیں سجا کر کے مسلمان ہو جاؤ. وہ بولے گا باتیں بڑی اچھی کر رہے ہو مولانا صاحب، چائے بولے یار، باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں مولانا صاحب، لیکن مگر اشارہ کافی ساقل راہ، تم ہمارے غلام ہو اور غلام کی کوئی بات منظور نہیں کرتا آقا. یہ سائیکالوجی ہے کہ آقاؤں کا دین چلتا ہے، غلام جس کو فالو کرتے ہیں. بی پی سنگھ آیا تھا، ٹوپی چادر چل گئی تھی. ایک پردھان منتری آ گیا تھا، مسلمان دھوتی پہننے لگے تھے. راجیو گاندھی آیا تھا تو شال پہننے لگے تھے، شال. اور آج مودی صاحب ہیں تو داڑھی کی سٹائل چل رہی ہے وداؤٹ کلر. تو آقاؤں کا دین چلتا ہے، غلام بیچارے معذور ہوتے ہیں. ہمارے علماء اپنی کارگزاریاں بتا رہے ہیں پروگرام میں. میں نے میٹنگیں لے کر باقاعدہ اسلام کی دعوت دی غیر مسلموں کو، ان کو سمجھایا کیوں ماننے چلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے آئے، کوہ صفا پہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، تو سگے چچا نے گالی بک کر سواگت کیا. تبا لک لہذا جماعتنا، ارے تیرا ستیہ ناش ہو محمد، کیا تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے؟ اس لیے بلایا ہے؟ خدا کی قسم عرب تھا، مادری زبان عربی تھی، رسول اللہ عربی تھے. فوراً اس سینٹنس کا مطلب ابو جہل ابو لہب سرداران مکہ کفار مکہ سمجھ گئے کہ محمد کیا بول رہا ہے کہ آج کے بعد اللہ رسول کی چلے گے. مکہ کے کفاروں اور مشرکوں تمہاری نہیں، میں تمہارا بچہ ہوں، تم نے مجھے پالا پوسا ہے. وہ سب احسانات اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کی بات جب آ جائے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ رسول کے مسئلے پر یہ بندوں کی اطاعت، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وہ ماں باپ ہو، دوست احباب ہو، یا کوئی مائی کا لال ہو، اللہ کے مسئلے پر، رسول اللہ کے مسئلے پر سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ ایمان و یقین کا تقاضا ہے. پورا مکہ دشمن بن گیا. کیوں؟ بات کیا تھی؟ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کہ ارے باپ رے ہماری تبلیغ کا کام 200 ملکوں میں چل رہا ہے. باپ رے تبلیغ کا کام، ایمان و یقین کا کام، تو ہم انٹرنیشنل پارٹی ہے، جماعت ہماری انٹرنیشنل ہے. ارے باپ محمد رسول اللہ نے جو ہی یہ کلمہ پڑھا تھا تو رد کر دیا تھا. پورا مکہ ایک جٹ ہو گیا تھا. کون؟ ذمہ داران
سرداران، خانہ کعبہ کے متولی اور صدر اور ممبران، ان سے متعلق ہی کہا، ان سے متعلق قرآن نے کہا 20 سال کے بعد سورہ توبہ میں، سورہ احزاب میں، سورہ آل عمران میں کہ یہ نہ پلٹیں گے۔ تم اندھوں کو دکھا نہیں سکتے محمد، تم بہروں کو سنا نہیں سکتے، تم پاگلوں کو سجھا نہیں سکتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا یسمعون بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل۔ جو اپنے عقل، اپنی آنکھ اور اپنے دماغ کا استعمال نہ کرے وہ جانور ہے، بلکہ اس سے بدتر۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، ارے اپنی جان دے دے گا کیا ان ضدیوں کے چکر میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ تجھ کو سمجھ چکے ہیں، ان کے پاس تیری بات کا جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے، یہ لاجواب لوگ ہیں، صرف ان کا دھرم ہے تیری مخالفت، مخالفت۔ محمد کو سنو مت، محمد کو جگہ مت دو۔ ابو لہب پاگلوں کی طرح گھومتا تھا۔ ابو لہب، سورہ لہب دیکھیے، سورہ لہب دیکھیے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ پڑھیے، پاگلوں کی طرح گھومتا تھا کہ محمد جہاں جائے، بازاروں میں، بستیوں میں، میلے ٹھیلوں میں، یہ پہلے پہنچ جاتا تھا خبیث جہنم میں ہے سوار۔ محمد کو سننا مت، اس سے ملنا مت۔ وہ اپنے دین سے ہٹ گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، نیا دین لے آیا ہے، نیا دین لے آیا ہے، اپنے باپ دادا کے مسلک اور فرقے سے ہٹ گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بڑا ضدی ہے، ہٹ دھرمی ہے، اس کے اندر بہت انا ہے، وہ اپنی بزرگوں کی تک نہیں سن رہا ہے۔ بھیا اس سے ملنا مت۔ وہ جاتا، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اس سے نبی کے عناؤن سر کا کام لے لیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت کہ جس کو روکا جاتا ہے، بچے کو بھی کسی کام سے روکا جاتا ہے تو وہ ہلس کے وہ کام کرتا ہے۔ فطرت ہے انسان کی، لوگوں کے دماغ میں بات ڈال دیتا کہ محمد ہے کون یار، کہاں کا ہے، اچھا کیا بولتا ہے، ذرا سن لیتے ہیں، سننے میں حرج کیا ہے، سمجھ لیتے ہم۔ اور خدا کی قسم برابر نہیں ملنے والے بھی ان کے اندر اشتیاق پیدا ہو جاتا اور وہ رسول اللہ سے ملتے کہ بھئی کیا بولتے ہو آپ، کیا بولتے ہو آپ، تو رسول اللہ فرماتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بولتا ہوں میں، عربی زبان تھی، لہجہ ان کا تھا، گرامر وہ جانتے تھے، مادری زبان تھی، سمجھنے میں تکلیف نہیں تھی، انداز کو، الفاظ کو، معنی کو سمجھ جاتے اور کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ اشارہ کافی ثاقل رہا، بس مسلمان ہو۔ جنت کے جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کلمے کو پڑھنا۔ مگر باپ رے، کلمے پہ کلمے جھڑکے مار مار کے، گردن میں جھڑکے مار مار کے پڑھے جا رہے ہیں۔ اب زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کلمے کو سمجھ لے، دل میں اتار لے کہ اب غیروں کی چوکھٹ سے اٹھ کر
اللہ کی چوکھٹ میں آ گیا. سر جھکانے کے لیے ایک چوکھٹ مل گئی اللہ کی, اور اللہ سہارے کے طور پہ مل گیا ایک قانون اور سسٹم اور ویوستھا. بس جھکوں گا تو اللہ کے آگے اور بات مانوں گا تو رسول اللہ کی, تیری نیا پار لگ جائے گی میرے بھائی. یہ ایمان کا تقاضا ہے, اس پر یقین ہونا چاہیے. صرف دعویٰ نہیں, دعویٰ دعویٰ دعویٰ. اس بات کو روکنے کے لیے ابلیس نے تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں کی. رسول اللہ کو 23 سال مہلت نہیں ملی ایک لمحے کی. 13 سال مکہ کے قرآن سے آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ کا پیس ٹی وی سے آنے والا مولانا, عقل کنویں سے آنے والا مولانا, کچھوچھا شریف سے آنے والا مولانا نہیں سمجھائے گا. یہ مولانا میٹھا میٹھا ہاتھ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے کے لیے بن رہے ہیں مدرسوں میں. ابلیس کی چال ہے یہ. مدرسے میں فرقہ اور مسلک ہے, اسکول اور کالج میں سیکولر ڈیموکریسی ہے. اسلام کہیں نہیں ہے. اسلام کو سمجھنا ہے تو عالمی مسائل ابھی جو چل رہے ہیں دنیا میں انقلابی, اس پر نظر رکھنی پڑے گی. نیوز چینلوں پر افغانستان میں اور عراق میں اور عرب میں کیا چل رہا ہے, بوسنیا اور چیچینیا میں کیا چل رہا ہے, پاکستان میں کیا چل رہا ہے, ہندوستان میں کیا چل رہا ہے. کشمکش ہمیشہ آدم و شیطان کے بیچ میں رہی ہے اور قیامت تک رہے گی. آج بھی ہے, الفاظ بدل گئے ہیں, معنی نہیں بدلے ہیں. دشمن ہے تمہارا شیطان ابلیس, اللہ سے منہ لگا کے لگ کے آیا ہے وہ. ہر جگہ میں جے پائے گا تیرا آدم اور حوا. اسپتالوں میں جائے گا, سیزر کروا دوں گا 99%. اسکولوں میں جاؤ گے, اردو اسکول میں اقرا پبلک کانوینٹ میں, خدا کی قسم نام رکھوں گا اقرا اور اردو, اور پڑھاؤں گا لوکتنتر. لوکتنتر کا مطلب انسان کی انسان کے دوارا انسانوں پر چلے گی. اسلام اور شریعت بہت ہی زیادہ تشدد اور انتہا پسندی ہے اس میں. یہ بیکو ورلڈ دین ہے یہ دقیانوس. اور اس کے بعد جب مارکیٹوں میں جاؤ گے تو میری پسند چلے گی. تم مسلمان مارکیٹوں سے یہود و ہنود کی چیزیں خرید کر لاؤ گے, کہیں سے نہیں چھوڑوں گا. رے آدم و حوا تجھ کو اللہ مجھ کو مہلت دے دے بس. دیکھ ٹھکانے نہ لگا دیا. عوام سے تو یہ بات ہے میری سب سے بڑا کمال, جس میں ابلیس کی بھی تعریف کرتا ہوں, ابلیس کی بھی, کہ کیا گل کھلایا اس میں. کہ جو جگہ, جو شخصیت مشعل راہ تھی, راہبر اور رہنما تھی, اس پر حملہ کر دیا. یہ ہماری سائے پیہم کی کرامت ہے کیا؟ اقبال کی زبان میں سمجھنا پڑے گا آپ کو. زہر انجانے میں کھاؤ یا جان بوجھ کر, زہر انجانے میں کھاؤ یا جان بوجھ کر, مرنا تو پڑے گا تم کو. تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ملا نے ہم کو جو سمجھایا تھا اس پہ عمل کیا. اللہ میاں بولے گا اپنے ملا کے ساتھ رہو, اپنے ملا کے ساتھ رہو. ابلیس کیا بول رہا ہے؟ یہ ہماری سائے پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت جمہوریت کے بندے ہیں تمام. مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں سے پختہ تر کر دو, مزاج خانقاہی میں سے ون سائڈ کر دو, دین دھرم کے نام سے اس کو پنڈا بنا دو, 8واں عجوبہ بنا دو. بیچارہ زندگی بھر تسبیح گنتا رہے,
टखने से ऊपर पैजामा लेकर दिखाता रहे, नाप से ऊपर नीचे के मसले छेड़ता रहे, दाढ़ी और टोपी देखता रहे, कभी नजर न डाले योगी राज पर, महावीर टाकीज और अमर टाकीज पर एक औरत लेटी हुई है नंगी। औरत नंगी है मार्केट में, जहां जाओगे उसे पाओगे। यहां तक कि अगर नकाब में भी है तो उसका हेल्थ, हाइट और चाल ढाल आप देख लोगे, धज्जियां उड़ रही हैं। वो नहीं दिख रहा है घर के दीनदारों को, मौलवी साहब को देख क्या रहा है, हर उनकी दाढ़ी छोटी है। एक खबीस बोलता है खुतबा निकाह पढ़ाने गया तुम्हें, दाढ़ी तो रख लो, बोले रख रहे हो, दाढ़ी तो रख लो, बढ़ा लो। ये किसका कमाल? वो बेचारा माजूर है, उसका ताल्लुक अवाम से है, उसको इस हद तक दीन किसने बताया? तुम्हारे मौलवियों ने, भाड़े के टट्टुओं ने 2 कौड़ी गए कि यहां लाकर टारगेट जो दिया इस अवाम को, दाढ़ी तो भी रखना, उसके बाद मर जाना इसी को देखते देखते, तस्बीह गिनते रहना। लेकिन वोट देना किसको? अल्लाह के मुनकिरों को, बागियों को। और वो जब बात कोई आ ही जाए, लीक हो ही जाए, तो डिफेंसिव वार करना, वार चल रहा है मेरे खिलाफ कि नहीं नहीं, हालत इज़्तिरार है, मजबूरी है, मजबूरी है, और हमको यहाँ पर, हम सुलह के साथ है, सुलह हो गई है, कंप्रोमाइज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने उलमाए किराम से डंके की चोट पर चैलेंज करते हुए 20 सालों से पूछ रहा हूं कि मोहतरम, अपनी मस्जिद के मेंबर पर अपने भाइयों को मीटिंग में लेकर इनफिरादी तौर पर समझाते नहीं बैठे रहने का है। टंडिया रहा हूं मैं 20 साल से, आधे घंटे के बाद में आपको भी मोहलत देता यहां पर कि मैं कुरान और हदीस की बात कर चुका। अब ये जमहूरी मुसलमान, जमहूरी आलिम को भी सुन ले आप। आपके पास अगर इल्म नहीं है तो क्या हुआ, मगर जरूरी अक्ल तो अल्लाह ने दी है, कॉमन सेंस तो है, चाय कॉफी में फर्क तो करते हो, समझ लोगे कौन कुरान को कुरान की हैसियत से पेश कर रहा है और तामील कर रहा है उससे 20 सालों से, और कौन कुरान की तावील करता है और अमल कर रहा है जमहूरियत पर। पूरी जिंदगी मौलवियों की तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारे टट्टू बने हुए हैं, उनका कैरेक्टर तुम्हारे सामने है, उनके मामला तुम्हारे सामने है, वो पेपरों की जीनत बने हुए हैं, फिर भी तो तासुब नहीं छोड़ोगे। जैसा भी है मेरे मसलक का आलिम है, जैसा भी है मेरी जमात है, हम आपस में बैठ के इस्लाह कर लेंगे। तौबा तौबा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिस दिन मदरसे से निकला मैं, ये फिक्र नहीं थी मेरी। रिसर्च के लिए जब अलीगढ़ गया मैं, तब अल्लाह ने दिमाग में ये बात डाली, मैं सकत रह गया खुदा की कसम। 8-10 साल इसी मदरसा फैजुल उलूम का तालिब इल्म में, यहाँ से निकल कर हिंदुस्तान का दौरा करते हुए अलीगढ़ पहुंच गया। अल्लाह जिस बंदे के साथ भलाई करना चाहता है उसको शऊर देता है। वहां अल्लाह ने, बस मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ने ये बात सुझा दिया कि ये दीन सिस्टम ऑफ लाइफ है, इंसानों की हिदायत के लिए सिस्टम ऑफ लाइफ है। अल्लाह का बनाई हुई व्यवस्था, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है इंसानों के लिए। और इसके अलावा अगर इंसान इंसानों के लिए, इंसानों के द्वारा कोई सिस्टम बना रहा है तो बगावत है, जिसको अरबी में कहते हैं तागूत। वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम।
کہ طاغوت کیا ہے؟ پرچہ بٹا میرا 50,000 پرچے بٹ گئے ایک بار بس، آج تک ہضم نہیں ہو رہا ہے وہ، جماعت تبلیغ کو، جماعت اہل حدیث کو، جماعت اسلامی کو، اور ہر جماعت ہر مذہب کو. اور میں چیلنج کر رہا ہوں ایک لفظ بھی غلط ہو اس کا تو نہ دہار جاؤں گا. قرآن کی بات ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. رسولوں کو پہنچانے کا مقصد یہ بتایا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. اذهب الى فرعون انه طغى. پھر فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى کہ جاؤ موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ، فرعون طاغوت بن گیا ہے. 10 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، مگر آپ نے تقریر میں، کانفرنس میں، پیس ٹی وی میں اس انداز کے ساتھ یہ بات نہیں سنی ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پوری دنیا کو اس وقت ابلیس نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہے عرب، اور عرب سے سپلائی چل رہی ہے. بڑے بڑے مدرسوں کو بچے پل رہے ہیں، 700 800 سارا انتظام کھانے پینے چرنے چگنے کا. اور 8 سال جب وہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں آتے ہیں عمری سلافی مدنی بن کر، تو شعور نہیں، خدا کی قسم شعور نہیں. جبکہ آپ اگر ایمان کا مطلب سمجھ لیں گے تو آپ عالم بن جائیں گے. نہ ابو بکر عمر علی عثمان عمری تھے، نہ سلفی نہ مدنی. یہ مدرسوں کی صنعت ضروری نہیں ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ صرف اپنے ایمان کا ضروری نالج کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. الہ، اور یہ پیغام دینے آئے ہیں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو الہ ماننے کا مطلب کہ اللہ میرا معبود ہے، اس کی بندگی کروں گا میں. اب آگے آپ وہ سارے احکامات پڑھ لیجئے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور حج فرض ہے، کنڈیشنز کو ساتھ ساتھ. وہ میں یہاں گیان بانٹنے نہیں آیا ہوں، آپ کو نہیں معلوم کیا؟ جو بات نہیں آ رہی ہے وہ بیان کرنے آیا ہوں میں. نماز کا چرچا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، پورا دین نماز پہ ختم، نماز کے مسائل پہ ختم پورا دین. 12 سال نماز ہی فرض نہیں تھی مکہ میں، معراج کے موقع پہ فرض ہوئی. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ 12 سال رسول اللہ کیا کرتے رہے؟ وہی کرتے رہے جس کو بیان کرنے میں یہاں وہاں جاتا ہوں. اور علماء اور عمراء ابو لہب بنے ہوئے ہیں. ہارون کو آنے مت دو، ہارون کو سنو مت، وہ جماعت سے نکل گیا ہے، وہ بھی ڈر گیا ہے. نہیں بھائی، خدا کی قسم نہیں، آپ کی شرطوں کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہوں. آپ جو چاہیں گے میں ویسا کر لوں گا، لیکن کیا آپ کی مسجد و مدرسے میں مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا؟ جھوٹوں کو حد تک پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. سننے کیوں نہیں دیتے عوام کو؟ عوام کو نہ سننے دیتے اور نہ مجھ کو عوام کے بیچ میں آنے دیتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا میری قوم کے لوگوں، نبی کے امتیوں. میں کسی بھی وقت انتقال فرما سکتا ہوں. سیونی میں نیپال کا بھوکمپ ریپیٹ ہو سکتا ہے، جاپان کا زلزلہ ریپیٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. گھمنڈ میں مت رہنا، یہاں آس پاس کوئی سمندر نہیں ہے. یاد رکھنا یہ بات، زمین دھس سکتی ہے. خدا کو غصہ دلا رہو، خدا کو غضب. ابلیس نے پوری دنیا کو قحبہ خانے میں، کوٹھے میں بدل دیا. یہ 5 سٹار کیا ہوٹل کیا ہے؟ یہ خوبصورت مناظر کیا ہے؟ عورت 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 رومال بن چکی ہے. پیشہ ور ایڈ دیا جا رہا ہے ٹی ویوں میں گندی ٹی وی چینل
کون ریلے کر رہا ہے؟ یہ حکومت باطلہ، حکومت طاغوت۔ مولانا صاحب گیان بانٹ رہے ہیں تقوی کا، جس کے گھر میں ٹی وی ہوگی میں اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ باپ رے، بڑے متقی مولانا صاحب۔ وہ تو ایک آلات ہے، چند پارٹس کا مجموعہ ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں تلاوت سن لیں اور آپ چاہیں تو گانا سن لیں، وہ تو آپ کے ایمان اخلاق پہ ڈیپینڈ ہے۔ یہ ٹرک ہے، یہ اس میں آپ چاہیں تو بکری کا لوڈ بھر لیں اور آپ چاہیں تو سور کا لوڈ بھر لیں۔ شراب کا یہ آپ کے ایمان اور یقین پہ ڈیپینڈ ہے۔ نہیں اس میں شراب بھی بھری جاتی ہے اس لیے حرام، جس کے گھر میں ٹرک ہوگا مل جانے گا۔ کچھ معیار ہے، کچھ اصول ہے۔ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ محترم میرے ساتھ بات کرو نا، میں کلیئر کروں گا نا۔ اور دنیا میں یوں بھی یار بھائی جان ڈیبیٹ ہو ہی رہا ہے، چار پارٹی کے چار نیتا بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، پبلک رہتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، لڑنے بھیڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن اور سنت کا ہم کو حامل بنایا ہے، ہمارے سارے مسائل چھوٹے بڑے قرآن سے حل ہو سکتے ہیں، مگر مولوی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور اگر اس بات کو چیلنج سمجھتے ہو تو میں نشلک بغیر کسی معاوضے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک ادنا خادم کی حیثیت سے، بغیر چندے اور بغیر تنخواہ کے۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں مجھ کو بلا سکتے ہیں، کوئی احسان نہیں کروں گا آپ پر آ کر۔ میں اپنے اللہ کا، اللہ کے دین کا جتنا بھی مجھ سے عمل ہو رہا ہے اس پر اس کی دعوت دوں گا آپ کو۔ اسلام نام ہے عمل کا اور ایمان نام ہے علم کا، اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے تو سب معلوم ہوگا۔ خودکشی حرام ہے، جس نے خودکشی کی اس نے حرام موت کو دعوت دی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان انجینئر مندر نہیں بنا سکتا، مزار نہیں بنا سکتا، گرودوارا چرچ نہیں بنا سکتا، ڈائریکشن نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان شراب اپنی گاڑی میں نہیں بھر سکتا، سور نہیں ڈھو سکتا، یہ سب بتایا گیا۔ ایک مسلمان شریعت کا حامل ڈھول تاشے باجے گانے نہیں بجا سکتا۔ علماء تو میوزک پر بات کر رہے ہیں، میوزک حرام ہے۔ تمہارے دلوں میں ویسا ہی گھاس پیدا کر دیتی ہے میوزک، جیسا ہلکی سی بوچھار بھی ہوتی ہے تو گھاس اگ جاتی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو گانے بجانے کو آپ؟ ابلیس نے قرآن کے خلاف ایجاد کیا تھا نبی کے زمانے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ بندگان خدا کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، اس دین سے دور کرنے کے لیے سارا منورنجن کا انتظام کر دیا ابلیس نے۔ ابلیس نے کیوں پلٹنے چلے تم اپنے مولویوں کی طرف؟ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تم کو بیزار کر دیا۔ یار لے دے کے گھنٹے 4 گھنٹے کی تقریر ہو یا خطبہ ہو آدھے 1 گھنٹے کا، وہ لے دے کے مثلا 3 باتیں رہتی ہیں، 3 گھنٹے بولے ہو، خلاصے کے طور پہ راؤنڈ لے کے بار بار قرآن حدیث صحابہ کے نام، اولیاء اللہ کے نام، صحابہ کے نام بار بار کہہ کے آخر میں پٹکتا ہے کہ میرا مسلک ہی حق ہے، میری جماعت ہی حق ہے اور آپ کو چندہ دینا پڑے گا۔ حرام خوری کرو، جو کچھ بھی کرو، عورت سے کماؤ، سب ٹھیک ہے، چندہ دینا پڑے گا۔ میں ناف داڑھی ٹکنے پر تو میں حدیث لے آؤں گا جیسی بھی ہے، لیکن چندے کے مسئلے پر کبھی حدیث نہیں بیان کروں گا میں کہ میں حرام خوروں کا پیسہ قبول نہیں کر سکتا۔ یہی دین ہے۔ مجھے ایسی دین کی تعلیم اور ایسے دینی کام نہیں کرنا ہے جو دین کی دھجیاں اڑا کر میری مدد کرے۔ سودی کاروبار، رشوت کا لین دین، عورت کے کو پردے بے پردہ بنا کر اس کی کمائی، نہیں۔ کوئی بتائے مائی کا لال، میں عوام میں آیا ہوں پیسے مانگنے،
عوام میرے پاس جاتی ہے، مولانا صاحب مسجد بنا رہے ہیں، آپ ایک ٹرک نو، کچھ مدد کرتا ہوں، میں پنکھے لگا دیتا ہوں جمعہ مسجد میں، نو، پیسہ غلط ہے آپ کا، بینکنگ کر رہے ہو آپ، بینک کی نوکری کر رہے ہو آپ، قرآن ہی نہیں سمجھا ہم نے، سودی کاروبار حرام، شراب کا سے متعلق سب کچھ حرام، جیسا سور حرام جیسی شراب سود حرام، بے پردگی حرام، بے پردگی حرام، یہ شریعت کی کچھ موٹی باتیں آ گئیں، ورنہ مین پوائنٹ پہ میں اب آتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کو ایک مسلمان بنے رہنے کے لیے نمبر 1 پہ کیا کرنا ہے؟ طاغوت کا انکار۔ طاغوت کا مطلب کہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اور قانون اور اللہ کی بنائی ہوئی ویوستھا کے مقابل میں انسان کی بنائی ہوئی ویوستھا انسانوں کے دوارا انسانوں پر، یہ ہے بغاوت، سرکشی اور طاغوت۔ اس کا انکار کر کے رہنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موجودہ سنویدھان کا انکار کریں، کیونکہ شریعت پر ایمان لانے والے ہو آپ، اس کو ووٹ دے کر آپ تائید کرتے ہیں۔ میں پوچھ ہی رہا ہوں کہ آپ ویکتی کو نہیں دیتے ووٹ، آپ پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتے، آپ ووٹ دیتے ہو اپنا سسٹم کو، ویوستھا کو۔ انکار کرنا پڑے گا۔ اس مسئلے پہ کوئی مائی کا لال عالم کسی مسلک کا بولنے کو تیار نہیں ہے، بس لے دے کے پورا قرآن اور حدیث اس کی داڑھی ٹوپی ٹہنے پہ ہے، اپنی گھر کی عورتوں کو چوراہے پر لا رہا ہے، وہ وہاں کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، بازے بجا رہا ہے، وہ عالم الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، بازے بجا رہا ہے، بھائی پھر بھی اہل حدیث عالم ہے، اور ہماری مدنی سلفی عورت کی کینواسنگ کر رہے ہیں۔ محترم بتائیے ذرا، آمین کا مسئلہ کہنے کا مسئلہ تو ہے، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کب تک روکو گے مجھے؟ یہ اللہ کی آواز ہے، وقت کا فرعون نہیں روک سکا، ڈوب کے مر گیا وہ۔ ساری عزت، ساری برکت، ساری رحمت اسی کلمے پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ میں تنہا ہی چلوں گا، جانی بے منزل، مگر آتے رہیں گے، کارواں بنتا رہے گا، مجھے لوگوں کی تعداد نہیں دیکھنا ہے۔ میرے یہ انداز 2 لوگوں میں بھی وہی ہے جو 200 اور 2000 میں رہتا ہے۔ میں 40 گاؤں پہنچا تھا، آپ یہاں سے فون چلا گیا، وہ جماعت کا آدمی نہیں ہے، تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ 2 بار اس حاجی صاحب نے خدا کی قسم بولے صاحب ہم پیاسے ہیں، آپ آئیے، کسی وقت بھی آئیے، آپ کا استقبال ہے، آپ کو دعوت کی ضرورت نہیں۔ 2 بار پروگرام نہیں ہوا، 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ میں کامٹی گیا، سیانے بن کے آ گئے، داڑھی کو بھی ٹکنا۔ میں بھنڈارا گیا، جمگٹ لگ گیا، کسی نے رکھا ہے، کچھ کیا کرنا ہے بتاؤ؟ وہ دبنگ آدمی نے بولا میں نے رکھا ہے پروگرام۔ ایک پروگرام جبل پور میں ہو گیا، دوسرا پروگرام بریلوی حضرات نہیں کرنے دے رہے تھے، پروگرام بہرحال اوپن ہوا۔ جنہوں نے مولوی کے کہنے پر یہ حرکتیں کی تھی، نوجوانوں نے سنا، بریلوی نوجوانوں نے سنا۔ خدا کی قسم بولے یہ بات تو پہلی بار آ رہی ہے کہ سکہ چلے گا میرے نبی کا، گاندھی ہے تمہارے سکے میں، نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، یہ بات کہاں آئی؟ مرتے دم تک درود سلام پڑھتے رہو گے اپنے طریقے پر، نبی کا طریقہ چھوڑ کے، اور وہیں ساری عقیدت کو آمین ٹکنے پر اور سلام پہ ختم کر دو۔ مسلمان بنو، ہم کیا ہے؟ ہم وہابی نہیں، ہم سنی نہیں، ہم بریلوی نہیں، ہم شیعہ نہیں۔ قرآن ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام، اور اس اسلام کے فالوور ہیں ہم، ایک مسلم کی حیثیت سے۔ یہ نام ہم کو ہمارے بابا نے دیا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ربنا وجعلنا مسلمین لک
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا، پڑھیے پورا قرآن ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ غیر اسلام منظور نہیں. اس کی تشریح میں کر چکا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ پیس ٹی وی سے آ رہے ہو ٹخنے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، پیس ٹی وی سے آ رہے ہو داڑھی کی لمبائی پوچھ رہے ہو. داڑھی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر داڑھی رکھو گے رکھنا چاہیے، مرد کی پہچان ہے، اور اگر نہیں رکھتے کاٹتے ہو تو یہودیت ہے، کمی ہے. وہ علامہ رشید رضا مصری عالم، تفسیر المنار کے مفسر، 20 جلدوں میں ہے، کلین شیٹ ہے. داڑھی ٹوپی کے مسئلے اٹھانے والے سنت کہہ کر ذرا اپنی شادیوں کا جائزہ لے، ذرا اپنے معاملات کا جائزہ لے، ذرا اپنا کیریکٹر دیکھ، جھوٹ غبن دھوکہ دیکھ. کیا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہ سب چلے گا. ٹخنا اوپر رہے یا نیچے رہے، ناک سے نیچے رہے یا اوپر رہے، داڑھی چھوٹی رہے بڑی رہے، نماز میں ٹوپی رہے نہ رہے، سب چلے گا. اپنا گیان نہیں بانٹ رہا ہوں، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے. یہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور کیسی نماز؟ یہ برہمن والی نماز نہیں. سر تو سجدے میں ہو اور دل میں ہو دنیا کا خیال. جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ 10 سال نماز پڑھا ہے عبداللہ ابن ابی نے مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کی امامت میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 10,000 نماز کے برابر ہے. مگر قرآن نے کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. نمبر 1 پہ آپ کو نظام باطل، انسانی قانون کا انکار کر کے رہنا پڑے گا، اور ریزن بتانا پڑے گا کہ میں اللہ کو معبود کی حیثیت سے مانتا ہوں اور رسول اللہ کو اپنا مطاع مانتا ہوں. میرا قانون، میرا سنویدھان شریعت محمدی ہے. میں مجبور ہوں. اب تم تیر چلانا، میں سینہ آزما دوں گا. اس کے بعد ہی تمہاری نماز قبول، نماز کی کوتاہیاں اللہ معاف کر سکتا ہے. تمہارا روزہ قبول. رمضان آ رہے ہیں، یہ تراویح کا اور حافظ صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ کی سنت ہے 3 تراویح پڑھی ہے آپ نے، پڑھائی جماعت کے بعد. اس کے بعد منع کر دیا کہ کہیں یہ 30 دن کی تراویح میری امت پر مشکل نہ پڑ جائے، کہیں وہی نہ نازل ہو جائے. اس لیے تراویح اختیار کا مسئلہ ہے. اگر آپ پڑھو گے تو ثواب ہے، اور نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. حافظ صاحب آئیں گے، پورا قرآن پڑھیں گے، پورا قرآن، مگر I don't know، زبان یار من ترکی ومن ترکی نبی دادم. حافظ صاحب کا بھی وہی حال اور جماعت کا بھی وہی حال. قرآن ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھو گے تو تمہارے گھر میں پردہ ہوگا. قرآن کو سمجھو گے تو تمہارے بزنس میں حلال ہوگا. حلال، جو حلال روزی کماتا ہے اس کا یہ ساؤنڈ بنتا ہے. جس کے انجن میں سڑا آئل جاتا رہے گا، سڑا آئل سب چوک ہو جائے گا، سیز ہو جائے گا. انجن سب قبول کرے گا، زکوٰۃ، حج، اللہ سب کچھ. ورنہ حرام روزی سے اگر تم لنگر لٹاؤ گے تو نہیں. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کب قبول ہوگی؟ جب آپ اللہ کو اپنے حاکم اور معبود کی حیثیت سے مانیں گے، اور اس کے بعد مسلمان بن کر رہیں گے. دنیا میں امانت میں خیانت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ وفا کریں گے، اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر رکھیں گے، اور اس کے بعد عمل سے اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے. اگر آپ زبان سے کچھ بولیں گے نہیں، بولنا نہیں آئے گا آپ کو، محلہ پڑھو، خاندان آپ کا گواہی دے گا یہ مسلمان ہے. آگے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم دھوکہ کھا رہے ہو.
دو جگہ سے مسجد مدرسے سے اس سیاست کو سمجھو یہ مسلک کی بنیاد پر چل رہے ہیں مدرسے. وہابی بن رہے ہیں وہابی مدرسے میں, سنی بن رہے ہیں سنی مدرسے میں, تبلیغی بن رہے ہیں تبلیغی مدرسے میں. میں اپنے بچے کو مدرسہ عمر آباد میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کا دادا بیچارہ تبلیغی جماعت میں کی بات کر رہا ہے. ارے بھائی دین تو ایک ہی ہے نا, جہاں بھی جاؤ گے دین بھی لے گا. نہیں مولانا صاحب ایسا نہیں ہے, مسجدیں بھی ایسی نہیں ہیں. نہیں ملا مجھ کو موقع. کس نے کیا راؤنڈ لے کے؟ مولویوں نے شاڑ ینتر رچا, ہارون کو موقع مت دو, درس مت ہونے دو, خطبہ ہونے دو, یہ کیا بتاؤ گا؟ تو میں نے بھی بولا پھر مائی کا لال ہے تو آ کے بیٹھ کے بات کر. انشاءاللہ قرآن ہمارے بیچ میں ہے, اپن کافی کٹ پیتے ہوئے بات کریں گے. غیر مسلم کر رہے ہیں نہیں ڈیبیٹ, اپن کر لیں گے, کوئی دقت نہیں. یہ عوام بیٹھے گی سن لے گی. تو کیا جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ کیا جھگڑا کروانا چاہتے ہو؟ ارے قرآن جب بیچ میں ہو تو دو مومن لڑیں گے کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ تمہارے درمیان کسی مسئلے پر اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ رسول کی طرف پلٹا دو, قرآن اور سنت فیصلہ کر لیں گے. ضد مت کرو. یہ تمہاری قوالیاں, یہ تمہاری قوالیاں دھجیاں اڑ رہی ہیں شریعت کی, اس میں یہ تمہاری مسجدیں اکھاڑا بنی ہوئی ہے. اکھاڑا گالم گلوچ تک ہو رہا ہے. ایک مسئلہ حل نہیں کر سکتے کیا کہ ذمہ دار قوم ہوگا قوم کا؟ رسول اللہ نے اصول دیا کہ جو آگے بڑھے گا دعویٰ کرے گا اس کو نہیں بنایا جائے گا. تمہاری صفوں میں جو سب سے لائق آدمی ہوگا علم و شعور عمل کے حساب سے, جس کی گواہی جماعت دے گی, وہ ذمہ دار بنے گا مسجد کا, قوم کا. علماء بیٹھک پہ بیٹھک کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں قبل اس کے کہ موت آئے کچھ نہیں معلوم. میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسلام پہ عمل کرنا پڑے گا بڑی سختی کے ساتھ. نہ منافقوں کی بے نمازیوں کی میت میں جائیں اور نہ نماز جنازہ پڑھیں ان کی. کوئی خودکشی کر لے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا تو منافق کے سلسلے میں قرآن نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, کہ جو اسلام کی دشمنی میں زندگی گزارتا ہوا, تصویر لیتا ہوا مر گیا. منافق تھا وہ, ہارون کے لیے گڈھے کھودتا رہا, ہارون اسلام کا پرچار کرتا رہا. کیا بتائے گا وہ؟ سامنا کبھی نہیں کیا, مر جائے گا, اس کی نماز جنازہ حرام. جوا کھیلتے کھیلتے ڈوب گیا, مر گیا بیچارہ. سماج سب کو نبھا رہا ہے, سب کو نبھا رہا ہے, سب کی شادی میں سب, سب کے ولیمے میں سب, عقیقہ ختنہ میں سب. بس کہاں مسجد میں نہیں آنا, وہاں بھی غیر مقلد دیکھ لوں گا مسجد آؤں گا. اب ایک تو بورڈ لگا دے اپنی دکان میں, اپنی شادی میں, کائے کو ڈھونگ کر رہے ہو؟ کیوں ہوشیاری بتا رہے ہو؟ اگر مسلک کا اتنا پکا ہے تو لگا دے کوئی وہابی میری دکان میں نہیں آئے گا. میڈیکل میں میں ڈاکٹر ہوں, کسی کا ٹریٹمنٹ نہیں کروں گا وہابی کا. دنیا داری میں تم سب ایک ہو. حکومت, سلیبس, پراسپیکٹس, معاملہ, شادی بیاہ, غمی خوشی, تم ایک ہو. مسلک کی بنیاد پر تمہاری مسجدیں اور مدرسے الگ ہیں. تو سنو, قبل اس کے کہ موت آئے میں تم کو اسلام کا پیغام دے رہا ہوں 20 سالوں سے, اور جب تک زندہ رہوں گا دیتا رہوں گا, بغیر کسی پیسے کے لالچ کے. مائی کا لال کوئی ہوگا تو بگاڑ لینا, اللہ میرے ساتھ ہے. ایسے ہی کام نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے بھروسے. اللہ نے وعدے کیے ہیں, الا ان حزب اللہ هم الغالبون. آج بھی دنیا میں اسلام کا کام چل رہا ہے. مجاہدین اسلام شریعت کے نفاذ اور اسلامی حکومت کے نفاذ کی بات کر رہا ہے, جن کا نام لیتے ہوئے مولوی کو ڈر لگتا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے. ISIS اور طالبان. میرے بھائیوں, نبی کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. ایک طبقہ اللہ کی راہ میں برابر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا.
اور وہ طبقہ موجود ہے. سنو ہارون، اور اللہ ہارون اور تمہارا محتاج نہیں ہے، صرف امتحان لے رہا ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو احسن عمل یہ ہے، سب سے اچھا عمل، کہ ہم آزمانے کے لیے تم کو پیدا کر چکے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل یہ نہیں ہے یہ پیاؤ کھولنا، بھنڈارے لٹانا، کمبل بانٹنا، فری میں ہاسپٹل چلانا. غیر مسلم بھی یہ نہیں کیا کر رہے ہیں خدمت خلق. اچھا عمل یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، یہاں اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون چلے گا، قرآن. اور میں یہ بات بول رہا ہوں، زمانہ ساتھ دے اور نہ دے، کروڑوں مسلمانوں تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کسی ہے بنا دی گئی ہے. یہ چیز جس کے اندر پیدا ہوگی تو آج بھی 313 کافی ہیں. تاریخ دہرانے کو تیار ہے. پوری دنیا مٹانے آئی تھی، طالبان کو مٹ کر گئی. پوری دنیا ایک ساتھ ہے آج آئسس کے خلاف عرب، لیکن کام اللہ کے بھروسے چل رہا ہے. مومنوں کے سامنے دو ہی پوزیشن ہے، یا تو آزادی یا شہادت. طارق بن زیاد کی ہسٹری ہے ہمارے سامنے، کشتیاں جلا دی تھی اس نے. غلامی کا کوئی موقع نہیں ہے مسلمانوں تمہارے سامنے، کوئی موقع نہیں ہے. دو ہی راستے ہیں، یا تو آزادی، یا پھر آزادی کا مطلب خلافت کی حیثیت سے، یا پھر موت، شہادت. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. نہیں سمجھوتا ہو گیا ہے اور چلتا رہے گا اور میمورنڈم کے ذریعے اور کلیکشن کریے. یہ کفر ہے، بکواس ہے، بکواس. اس پوائنٹ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. میں اپنی صلاحیت کے مطابق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بالکل فرینکلی. اللہ میری بات میں اثر پیدا کرے اور آپ کے کلیجے اور دماغ میں طاقت. آپ کو پیچھا چھڑوانا پڑے گا اپنی جماعت اور اپنے مولویوں کے دائرے سے نکلنا پڑے گا. جب تک ٹوٹے گی نہیں یہ مولویوں کا حصار، یہ جماعتوں کا، فرقوں کا حصار، آپ میری بات سمجھنے سے قاصر رہیں گے. خدا کی قسم کھا رہا ہوں اس بات پر. میں جماعت سے نکلا نہیں، مجھے مان لیا گیا کہ جماعت سے نکل گیا. آج بھی میں اگر اہل حدیث بنانا چاہتے ہو تو میں بننے کو تیار ہوں، لیکن بات یہ ہوگی تمہارے ممبروں سے. آج بھی اگر مجھ کو چلے پہ لے جانا چاہتے ہو آپ، خدا کی قسم سب گواہ ہے نا، میں تمہارے ساتھ چلے پہ جانے کو تیار ہوں، لیکن ایمان و یقین کی یہ بات کروں گا، ابراہیم کا ایمان جو آگ میں کود گیا مگر نمرود سے سمجھوتا نہیں. میں بریلوی بننے کو تیار ہوں، لیکن عشق رسول، حب رسول کا مطلب یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ چلے گا، نبی کا سکہ چلے گا. مگر بھائی معاف کر دے دوست، معاف کر دے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ میرا یہ کیچ آپ نے باؤنڈری پہ چھوڑ دیا تو نہیں جیت سکو گے زندگی. توبہ کرو. صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. زندگی بھر تم نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، ڈاکو بنے رہے ہو، نماز سے دور رہے ہو، ایک جھٹکے میں اللہ تمہاری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بس اس کلمے کو تازہ کر لو کہ آئندہ سے اللہ کے خلاف باغیوں کو برداشت نہیں کریں گے. ہمارا اس موجودہ انسانی سسٹم سے کوئی تعلق نہیں. ہم نماز کی پابندی کریں گے سمجھ کر، اور اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے بچیں گے، اور اللہ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے. اب ہم مسلمان ہیں، ہم وہابی سنی شیعہ نہیں ہیں. اور جو اس قوم کو شیعہ سنی بنائے رکھنے میں اصرار کر رہا ہے وہ شیطان ہے. سمجھ لو ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے ہم کو زندگی جینا ہے، باطل کا انکار کر کے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی پابندی کر کے، حلال روزی کھا کے
اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کر کے اے اللہ کیا ہوگا کیسا ہوگا، بات کی بات ہے، وہ سب بات کی بات ہے، گھر میں رہے گی عورت، بات عورت سے کرنا کیا ہے، مرد کی، اور مرد کی وہ بیوی بنے گی، مرد لائے گا وہ بنا کے دے گی، زیادہ ہی ہے تو اپنی مادری زبان سیکھ لے، قرآن سمجھ، بس نہیں اللہ یہ تو غلط بات ہے، سبجیکٹ پڑھے گی وہ جا کے، پھر نوکری کرے گی وہ، پڑھ لیے تو آ جائے نا، نہیں 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 نکلے گی گھر سے وہ، اور اس کے بعد پھر سیاست میں باطل کا انکار، معیشت میں حرام کا انکار، اخلاق میں بے حیائی فحاشی کا انکار، یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج تو آپ کو کرنا ہی ہے، اس میں مسائل تو بتا رہا ہے آپ کو، داڑھی ٹوپی رکھنے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اس پہ انسان قابض ہے، بریلوی شیعہ وہابی سنی اللہ کے گھر ہیں، کوئی مائی کا لال نماز سے روک نہیں سکتا، آپ جا کے اپنے حساب سے نماز پڑھیے، یوں بھی قانوناً جرم ہے کسی کو روکنا، جس طرح آپ حج کے موقع پر خانہ کعبہ جا رہے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان ائمہ کے حساب سے نماز ہو رہی ہے، 4 ائمہ برحق ہیں، وہاں گڑبڑ نہیں ہے، وہ مسلک نہیں ہے، مسلک یہ ہے وہابی سنی بریلوی شیعہ، یہ خرافات، ورنہ 4 ائمہ برحق ہیں، مکتب فکر ہیں، وہ ہم مسلمان ہیں، اگر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں تو ان سے بری ہو کے آپ کا اجتہاد ہو سکتا ہے، 5واں ایمان کی شرط نہیں ہے ان کو ماننا، بہرحال یہ ہمیں گفتگو ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان بننے کے لیے نمبر 1 پہ آپ کو طاغوت کا اور کفر کا انکار جو موجودہ سسٹم کی شکل میں ہے، نمبر 2 پہ آپ کو فرائض ادا کرنے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس لیے میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ اسلام 5 بنیادوں پہ قائم ہے، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، میں نے کچھ وضاحت کر دیا آپ کے سامنے کہ کیا وجہ تھی کہ مکہ والے اپنی والی میں آ گئے مگر کامیاب نہیں ہوئے، 23 سال کے اندر عرب فتح ہو گیا، قانون کی حیثیت سے قرآن نافذ ہو گیا، کوئی بے حیائی کر کے دیکھے، کوئی زنا کر کے دیکھے، کوئی چوری کر کے دیکھے، طاقت سے اس کی خبر لی جائے گی، قانون 6 معنی دارت، طاقت کے بغیر مٹ جائے، ابھی میں پریشان ہوں، چلا کے کر کچھ نہیں سکتا، لیکن جب پاور ہاتھ میں آئے گا، خالد بن ولید کی حیثیت سے، عمر بن خطاب کی حیثیت سے، ابو بکر کی حیثیت سے، تو کوئی مائی کا لال شریعت محمدی کا مذاق اڑا لے، کھال کھینچ لے گا، قانون وقت کا خلیفہ۔ میرے بھائیوں، آپ جب قرآن سمجھیں گے تو یہ میری بات آپ اور اچھی سے سمجھ سکتے ہیں، میں تو آپ کا جونیئر ہوں، زیادہ گیان نہیں بانٹ سکتا، جو سبق لے کے آ گیا ہوں مدرسوں سے وہی دہرا رہا ہوں بار بار، لیکن میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائیں، جس دن وہ یہ مسلک فرقے سے بیزار ہو کے قرآن سمجھنے کی لائن میں آئیں گے، سب سمجھ لیں گے انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے اس کنڈیشن میں تو اللہ سے امید رکھتے ہیں، میں نے بتایا اللہ بڑا غفور ہے، آپ کی زندگی بھر کی کوتاہیوں کو معاف کر سکتا ہے، ہاں آپ مولویوں سے بچ جائیں، مسلک پرست، آپ مدرسوں سے بچ جائیں، ان کو چندے نہ دیں، مسلک کی بنیاد پر ہے وہ، اسلام کے خلاف چندے نہ دیں، آپ چندے زکوٰۃ خیرات، آپ اپنے گھر کے لوگوں کا خیال رکھیں، یہ زکوٰۃ کی روح ہے، یہ یتیم بیوہ مسکین یہ مستحق ہے قرآن کی روح سے، آپ یہ مسجد مدرسے بنانے والوں کو چندہ نہ دیں، قرآن کہتا ہے یہ گناہ اور سرکشی کے کام ہے، آپ ہی بتاؤ یہ مسلک کی بنیاد پر بن رہے کہ نہیں، یہ مسلک کی بنیاد پہ بن رہی ہے کہ نہیں مسجدیں، جہاں ہارون خطبہ نہیں دے سکتا، ایک صاحب نے کہا میں پورا لینٹر ڈھال دیتا ہوں مسجد کا، مہینے میں کہا خطبہ مولانا صاحب کا ہونا چاہیے، نہیں لیا خدا کی قسم انہوں نے، نہیں معلوم ہے کہ مولوی خطبے کے لیے نہیں ہے، پوری قوم بیٹھی ہے جاہل، خطبہ لیٹ ہو رہا ہے،
اتنا محتاج بنا دیا مولویوں نے تم کو. ارے خود پڑھو, سمجھو, ہر شخص اپنے آپ میں مسلمان ہے اور عالم ہے. کمی نہیں رہے گی مٹیریل کی, را مٹیریل کی. ابھی جو سسٹم بنایا ہے ابلیس نے کہ تم پڑھو انگریزی, ہم پڑھ کے آئیں گے عربی, پھر تم آنا یہاں, ہم تم کو دین سمجھائیں گے, اور تم سمجھنے کی کوشش مت کرنا قرآن, بہر تو جاؤ گے. لاؤ چند دو, چند دو, توڑو اس حصار کو. میری بات قرآن کے مطابق ہے, کوئی رائے میں آپ کو آئی تھنک بول کر نہیں دے رہا ہوں, میری ذاتی رائے نہیں ہے. جس سبجیکٹ پر چاہیں آپ جب چاہیں جہاں چاہیں مجھ کو بلا سکتے ہیں. اس لیے میں نے دعوت عام دے رکھی ہے آپ کو کہ آپ کا دیا ہوا سبجیکٹ ہوگا اور یہاں پر علماء تشریف فرما ہوں گے. جگہ پہ بولیے مولانا, روزے پہ بولیے, اخلاق پہ بولیے, جوئے سٹے پہ بولیے, جوئے سٹے پہ, جوئے سٹے پہ تقریر سے رک جائے گا. جوئے سٹا تقریر سے یہ رکتا ہے طاقت سے, طاقت سے. سرکش کے لیے طاقت ضروری ہے. مائٹ از رائٹ. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تو نے ہم کو مسلم بنایا ہے, مسلمان بن کر رہنے کی توفیق دے دے. جن ذمہ داروں نے اور مولویوں نے اس قوم کو, مسلمان قوم کو وہابی سنی شیعہ بنا دیا, اللہ تو ان سے نجات دے دے. اے اللہ تو حرم شریف کو شاہوں سے آزاد کر دے, کنگ سے. اے اللہ تو بیت المقدس کو یہودیوں سے پاک کر دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالکم والرؤوف الرحیم والرب حلیم. ان باتوں کو مزید سننے کے لیے میرا پروگرام چلتا ہی ہے ہر جمعہ دارالمطالعہ میں, چھوٹی مسجد کمپلیکس میں. اللہ نے آپ کی دعا سے ایک ٹھکانہ دے دیا, جمعہ مسجد, خطبہ جمعہ ہوتا ہے, اور پھر میں آپ کی خدمت میں ہوں. آپ جب چاہیں گے انشاءاللہ سر کے گھر میں پہنچ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.